الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد، پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہوا تھا، آگے چل کے آئے گا اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر صاحبان کی طرح بلند کر دیا تھا کہ اس کتاب تورات پہ ایمان لاؤ ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرنے لگے۔ آپ ذرا امیجن کریں اتنا بڑا پہاڑ بادل کی شکل میں اوپر آ جائے اور کہا جائے کہ پکڑو تورات کو ورنہ آیا جائے تمہارے اوپر، تو بڑا کس لیول کا پکا عہد پھر انہوں نے کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد توڑ دیا۔ اور طویل عام کے اعتبار سے ہر انسان نے اللہ سے ایک عہد کیا ہوا ہے جس کی ڈیٹیل آئے گی سورۃ الاعراف میں۔ الستو بربکم، اللہ نے ہماری ارواح سے یہ عہد لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے مانا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہماری جبلت کے اندر توحید موجود ہے، لیکن وہ عہد پھر لوگ توڑ دیتے ہیں، اندر جو توحید موجود ہے اس سے روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ رحمی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ آ گیا، پہلی چیز حقوق اللہ اور توحید، اور دوسری چیز حقوق العباد میں وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ حقوق العباد میں وہی کمزور ہوگا نا جو اللہ کے معاملے میں کمزور ہوگا۔ اگر اسے سورۃ النساء کی آیت پتہ ہوگی کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، جو آگ اس وقت تو ہمیں نہیں جلا رہی لیکن گورنمنٹ پوزیشن میں ہے، آخرت کے اندر یہ ایکٹیو ہو جائے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب اکثر کہا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جو دنیا میں صرف مورل لاز جو ہے وہ ایسے ہیں جو ایکٹیو نہیں ہے، فزیکل لاز سارے ایکٹیو۔ اگر کسی کی زبان پہ انگارہ رکھ دیا جائے زبان جل جائے گی، لیکن حرام کا لقمہ رکھا جائے، آپ خنزیر بھی بے شک زبان پہ رکھ لیں زبان نہیں جلے گی، کیونکہ وہ مورل لاز ہے، وہ آخرت میں جا کے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ کسی نے حرام کا مال کھایا تھا، دنیا میں نہ بھی نکلے، اس کے پیٹ میں درد نہ بھی ہو، آخرت میں وہی سارا مال اس کے اوپر عذاب بن کے مسلط کر دیا جائے گا۔ تو حقوق العباد کے معاملے میں بھی قطع رحمی کرتے ہیں، اور قطع رحمی سے مراد جو رحمی رشتے ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ وہ اس میں سلوک نہیں کرتے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا فرمایا تو اس کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے اپنا تعلق جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس سے اپنا تعلق توڑ دوں گا۔ تو یہ اسلام میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے پیرلل میں چلتے ہیں۔ وہ غامدی صاحب اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے کسی کا مال ناحق ہڑپ کیا ہے، یا کسی نے اپنے بھتیجوں یا بھانجوں کی جائیداد کے اوپر ناحق قبضہ کر لیا ہے، یا اپنی سسٹر کی وراثت دبا لی ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پہلے تہجد کے 2 نفل پڑھتا تھا اب 4 پڑھ لوں گا تو میری وہ چیزیں معاف ہو جائیں گی، نہ، کبھی نہیں معاف ہوگی۔ آپ خانہ کعبہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پوری زندگی بھی نمازیں پڑھتے رہے، ایک پیسہ بھی کسی کا دبایا وہ معاف نہیں ہونا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت تک۔ 7 زمینوں کا توق صرف ایک بالش 9 انچ زمین، یہاں لوگ پورے پورے مکان ہڑپ کر جاتے ہیں، پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ بندوں کا دسترخوان چلا کے جو ہم نے لوگوں سے زبردستی زمینیں ہتھیائی ہیں اور اپنی ہاؤسنگ سکیمز بنائی ہوئی ہیں، یہ 1 لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلانا، 1 ارب لوگوں کو بھی روزانہ کوئی کھانا کھلائے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے کرائٹیریا بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ امپریس ہو جانا کسی کی نیکی سے یہ تو میرا آپ کا معاملہ ہے نا، اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ کیا کس لیے تھا؟ شکل جتنی مرضی معصوم نورانی بنا لو، مال جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ نے تو یہ چیک کرنا ہے کیا ہے، کس چکر میں کر رہا ہے۔ اور قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ یہ مضمون ریپیٹ ہوا ہے کہ جو اس قسم کے اعمال کرنے والے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے، جیسے کوئی ایک فٹ بال کی طرف بڑھتا ہے اور ٹھوکر مار کے پرے کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم ایسے لوگوں کے اعمال کو ختم کر دیں گے۔ وہ اعمال تو ہے ہی نہیں تھے، وہ جن کاموں کے لیے وہ کیے گئے تھے وہ ان کو اجر مل چکا۔ مسلم شریف کی حدیث جو ہے ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا۔ قاری کو اللہ بلا کے کہے گا تجھے قرآن کا علم دیا تھا، اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، اس سے افضل عمل کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تجھے کہ بڑا علامہ ہے، بڑا قاری ہے، تو دنیا میں تجھے اجر مل چکا ہے، جس کام کے لیے تو نے ایفرٹ پٹ کی تھی تو نے اجر کما لیا، میرے ہاں کوئی اجر نہیں، الٹا منہ کر کے دوزخ میں۔ پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائے گا اتنا مال دیا تھا کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میرے دسترخوان چلتے تھے، غریبوں کو بانٹتا تھا، میں آئے دن میں سیلاب کے اندر جا کے میں وہ چیک کاٹ کے دیا کرتا تھا، کتنے لوگوں کا خرچہ میں نے اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ فرمائے گا یہ تو نے سب کچھ اس لیے کہ لوگ تجھے کہیں بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، تو لوگوں نے خوب تیری تعریف کی ہے نا دنیا میں، تو بس یہی اجر تھا، میرے پاس کوئی اجر نہیں تیرے لیے، الٹا منہ کر کے دوزخ میں۔ اللہ کی آپ غیرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگر خالصتاً اس کے لیے نہ ہوا۔ اللہ بڑا ڈر ہے۔ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، یہ کتابوں کا خدا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، پڑھی نماز کیا شرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اچھا کر رہا نیکی ہے اور الٹا جو کہتے ہیں گاٹے پٹوریاں نے، شرک، ریاکاری۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے تیسرا وہ لایا جائے گا شہید، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے میں نے اچھی صحت دی، سب کچھ دیا، اس کے بدلے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ جان تو تھی، دے دی تجھے سب سے قیمتی چیز اپنی۔ اللہ فرمائے گا تم نے جان اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تو دنیا میں تمہیں اس تعریف سے نوازا گیا تھا، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد میڈلز بھی مل گئے ہوں، میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، الٹا منہ کر کے دوزخ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 سیمپل بیان کیے ہیں۔ اس انسانیت میں نیک اعمال کے اعتبار سے اس سے بڑا کوئی عمل ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص قرآن
کا علم سکھاتا ہو, نمبر 2 اللہ نے دولت دی ہو, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو, اور نمبر 3 جان بھی اللہ کے لیے دے دے. یہ 3 سب سے بڑی نیکیاں ہو سکتی ہیں نا کائنات میں. تو تینوں کا آپ حشر دیکھ لیں تو باقی تو کسی کھاتے کے اندر ہی نہیں آتے. کوئی مجھے بتائے ان تینوں سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے؟ بخاری میں حدیث ہے سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حسد اسی شخص پہ کیا جا سکتا ہے, رشک, کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو, وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو, لوگوں کو سکھاتا بھی ہو. اس سے بڑی کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اور جان کا سر, اس سے تو بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے, اللہ نے انہیں کو مردہ بھی مت کہو, لیکن یہاں دیکھ لیں. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, قرآن میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر, وہ بھی فارغ. تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں حقوق العباد کے اندر لائی کرتی ہیں. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. فساد تو خود ہی ہو جائے گا نا جب آپ کسی کی حق تلفی کریں گے, تو وہ بڑا ہو کے خود کو حملہ آور ہی بنے گا نا آپ کے اوپر, بدلہ ہی لے گا نا آپ سے. جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو زمین میں فساد فی الارض تو ہوگا نا. یاد رکھیے گا معاشرہ 2 چیزوں پہ چلتا ہے, احترام جان پہ اور احترام مال پہ. جس معاشرے میں جان کی حفاظت نہ ہو اور مال کی حفاظت نہ ہو, وہ معاشرہ سٹیبل نہیں ہو سکتا, چاہے وہ جتنا مرضی بڑا مذہبی معاشرہ ہو. اور اگر معاشرہ بالکل لا مذہب ہو لیکن احترام جان اور احترام مال ہو, وہ معاشرہ چلے گا جو آپ دیکھ سکتے ہیں. یورپ امریکہ, کتنے لوگ سکون میں, آپ کے کتنے پرہیزگار لوگ بھی وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہم نے تو وہاں دیکھا جی ہر چیز طریقے سے چل رہی ہے. ہوتے وہ مسلمان ہیں لیکن وہاں کی تعریف کر رہے ہیں. کیوں؟ مذہب نہیں ہے لیکن احترام جان اور احترام مال ہے. عدلیہ آزاد ہے, ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کی بنیاد کے اوپر کسی کا حق غصب کر لے, کسی کو ایک تھپڑ بھی مار دے. سر یورپ اور امریکہ میں پولیس والا اگر کسی کو تھپڑ مار دینا تو پوری زندگی کی تنخواہیں جوڑ کے وہ جرمانہ نہیں ادا کر سکتا. یہاں سر عام پٹائی کرتے ہیں, کیونکہ جب تک جوڈیشری میں کیس پروف نہ ہو آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. اور جب سزا بھی دیں گے تو اتنی دیں گے جتنی جوڈیشری ڈیفائن کرے گی. یہ تو نہیں ہے کہ پولیس والے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں تو ساتھ مارنا بھی شروع کرتے ہیں, وہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اولئک هم الخاسرون, ایسے لوگ پھر خسارے میں ہیں. بڑی اہم آیت آ رہی ہے, آیت